ہیلو، السلام علیکم عبید بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خوش آمدید سب کو، جتنے بھی بھائی آئے ہیں۔ جی ایک منٹ یار۔ ہیلو، وعلیکم السلام عبید بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے یار، کچھ پرابلم آ رہی تھی، موبائل میں نے چینج کیا تھا۔ جی انوار بھائی، آ گیا ہوں روشنی میں، روشنیاں دکھاتا ہوں آپ کو، روشنیاں یہ لیں، آپ روشنیاں دیکھیں عبید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبید بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ پاک دا احسان، ظاہر بھائی تو سناؤ تو کیسے ہو؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ ظاہر بھائی، آج بہت پیاری گفتگو ہوئی، جی لیکن الحمدللہ۔ میں اس واسطے لائیو بار بار کہہ رہا تھی کہ آدم سیفی نے ابن کثیر کا حوالہ دیتا ریفرنس، جی جی تے اس کا میں جواب دینا چاہنا ذرا۔ جی جی دیکھو، قرآن کریم دی سورہ جمعہ دی جڑی آیت مبارکہ ہے، اس اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے یہودیاں نو مخاطب کرنے کا، جی جی نہ کہ مسلمانوں نو۔ اور یہودیاں نو مخاطب کردے ہیں فرمایا واضح طور تے کہ تسی انہاں نو کہو کہ اگر تسی سچے ہو تو موت دی تمنا کرو، صحیح تمنا کرو۔ اور نال اگلی آیت فرمایا کہ کسی بھی شکل دے اندر موت دی تمنا نہیں کرن گے۔ صحیح اے یہودی مذہب دے اندر موت دی تمنا کرن دی ممانعت نہیں آئی۔ زاہد بھائی اردو بات کر رہے ہیں نا تاکہ دوسرے کو پتہ چل جائے، کچھ ساتھی ایسے بھی جی ہوندے نے۔ جی بالکل بالکل صحیح بات۔ زاہد بھائی دیکھیے، قرآن کریم میں سورہ جمعہ کی ان آیات مبارکہ میں بڑا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے نبی، ان یہودیوں سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن ساتھ یہ بھی اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ کسی بھی شکل میں جو ہے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کے بعد اگر یہ کہنا کہ مسلمان بھی موت کی تمنا کر سکتے ہیں، اس طریقے سے مبالغہ کر سکتے ہیں آپس میں وہ دو لوگ جو دونوں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوں، تو وہ بھی ایسی بات کر سکتے ہیں، تو یہ بات انتہائی غلط ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ قرآن کریم میں جو فرمایا، قرآن کریم کی آیت پڑھ دیتا ہوں میں، فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ ٹھیک ہے، اب ایک مسلمان ہونے کا دعوے دار وہ کس طریقے سے اس چیز کا اعلان کر سکتا ہے کہ میں موت کی تمنا کروں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مسلمان کے لیے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کے، یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ دیکھیے میرے سامنے کھلی ہوئی مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، باب تمنی الموت و ذکر ہی، موت کی آرزو اور اسے یاد رکھنے کا بیان ہے، اس کی پہلی حدیث ہے مشکوٰۃ شریف میں۔ اور بخاری شریف میں کتاب الجنائز میں یہ روایت ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی، عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله ان
अन यज़दादा खैरन व इम्मा मुसीअन फलअल्लहु कुर्सी लेके बैठना। हसीबा। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई एक मौत की आरजू न करे, या तो वो नेक होगा तो शायद वो भलाई में ज्यादा किया जाए, और या वो बुरा होगा तो वो शायद अल्लाह की रज़ा खुशनुदी तलब करे। यानी कि एक मुसलमान और मोमिन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की तमन्ना करने से मना किया है। ठीक है, आप ये कहना कि वो यहूदियों को जो मुखातब करके कहा है कि तुम मौत की तमन्ना करो, उस चीज को फिट करना एक ऐसे शख्स पर जो मुसलमान और मोमिन होने का दावेदार है, ये सरी बददियानती है और ये मुमकिन नहीं। इसका जवाब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी दिया था। ये जो इश्तहार इसने 1906 वाला पेश किया था ना, मौलाना का मजमून आजम सैफी ने आमर नज़ीर भाई के साथ मुनाजरे के दौरान, जी जी, उसके अंदर भी मौलाना ने इस चीज पे वाज़ेह किया। इसी खत का जवाब दिया था। एक क्लर्क था मियां मीर का, अहमद अली क्लर्क, उसने खत लिखा था। वो मजमून पढ़ के सुनाता हूँ, उसके अंदर भी ये चीज मौजूद है। और उसमें मौलाना ने ये भी कहा है कि ये तो वही मिसाल है जैसे डिप्टी अब्दुल्ला आसम को कहा था कि तुम कसम उठाओ कि तुम डर गए हो। ठीक है, तो उसने कहा था कि हम कसम क्यों नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारी शरीयत में जायज नहीं है। और साथ मौलाना ये कहा था कि अगर तुम्हें मिर्जा कादियानी कहे कि तुम सूर का गोश्त या खाके या शराब पी करके इस बात का सबूत दो कि तुम मुसलमान हो, तो क्या ये काम तुम कर लोगे? ठीक है, वो मुसलमान होने के लिए सूर का गोश्त नहीं खा सकता सबूत देने के लिए, तो एक अपने आप को मुसलमान और मोमिन कहलाने वाला जो है वो किस तरीके से मौत की तमन्ना कर सकता है? और यहूदियों को कही गई बात शरीयत में जायज है, उसको मुसलमानों पे फिट करना और मुसलमान होने के दावेदार के मद्दे मुकाबल शरई मुबाला करार देना असली बददियानती है। सही। अब जाहिद भाई, मैं वो मजमून मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ के सुनाता हूँ, ये जो 1906 वाला इसने पेश किया था। जी जी जरूर। उसमें लिखा है कि जनाब मौलाना साहब दामिश वाको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जनाब ने जो मजमून बाबू अली अहमद मियां मीरी क्लर्क के जवाब में अखबार अहले हदीस में शाये किया है, वो खाकसार ने इसको हरफ बहरफ सुना दिया। असल सवाल इतना ही था कि जनाब मिर्जा साहब से मुबल्ला की दरखास्त करें, जिस पर तहरीर फरमाया कि जनाब ने जवाब में मुबल्ला शरीयत में जायज नहीं। इस पर बाबू अली अहमद ने कुरान शरीफ की ये आयत पेश की है जिसमें जवाब मुबल्ला का पाया जाता है, और ये सूरह जुमा की यही आयत पेश की थी उसने बाबू अली क्लर्क ने अपने खत में। यानी यहूदियों को इरशाद है कि मौत की आरज़ू करें, फिर पेश तो यह कभी नहीं करेंगे। इस तरह मिर्जा साहब इरशाद फरमाते हैं कि मौत की आरज़ू करो, फिर अगर मौलवी कितनी ही दुआएं करें मगर मैं ही कामयाब रहूंगा। कुरान शरीफ की एक और आयत में भी मुबाला साबित होता है, जहाँ इरशाद है कि हम अपनी औलाद को बुलाते हैं और तुम भी अपनी औलादों को बुलाओ और फिर दुआ मांगो। वक़्त अखबार में मज़कूरा वाला आयात पर रोशनी डालें। सनाउल्लाह क्लर्क अज़मिया में ये खत लिखा था सनाउल्लाह क्लर्क ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह को 1906 में। उसके जवाब में मौलाना ने लिखा कि इसी मजमून का एक कार्ड हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब सहारनपुरी का भी आया है। बस वाज़ेह हो कि मैंने ये नहीं लिखा कि मुबाला शरीयत में जायज नहीं, अगरचे मिर्जा साहब कादियानी इसको नाजायज कहते हैं। देखो अदाला आम सभा सफा 462। और फिर आगे लिखे, मैंने तो ये लिखा था कि हम तहकीक के मजहब की तहकीक के लिए इस किस्म के मबालों की तालीम नहीं आई कि हम इस किस्म की दुआ करें कि झूठा सच्चे से पहले मर जाए। सही। फिर मौलाना आगे लिखते हैं कि आपकी पेश करदा आयत अव्वल पर मिर्जा साहब अमल नहीं, यानी ये सूरह जुमा की जो आयत है इस पर मिर्जा साहब अमल करने वाले नहीं। आप गौर करें, कहाँ ये मजमून के मुखालफों से कहा जाए तुम अपने लिए मौत चाहो, इसकी कोई कैद नहीं कि कितने दिनों तक मरोगे, और कहाँ ये मजमून के झूठा सच्चे से पहले मरेगा। इन दोनों मजमूनों में जो फर्क है वो अहले इल्म और अहले ज़बान पर मख्फी नहीं।
ہاں اگر مرزا صاحب قادیانی شاید پر عمل کر کے اپنے مخالفوں کو موت مانگنے کی درخواست کرتے تو مسلمان مخالف کہہ سکتے کہ ہمیں موت مانگنے سے چونکہ منع کیا گیا ہے اس لیے ہم تحقیق مذہب کے لیے خلاف تعلیم مذہب نہیں کر سکتے۔ حدیث صحیح صحیح میں ہے جو بخاری کی روایت ہے، مشکات کتاب الجنائز میں ہے کہ لا یتمنى احدکم الموت اما محسن فلعلہ یزد خیرا واما مسیحا فلعلہ یستعتب۔ کوئی تم میں سے موت نہ مانگا کرے کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو نیکی زیادہ کر لے، اگر بد ہے تو شاید توبہ کر لے۔ بس اس حدیث کے مطابق ہر ایک مسلمان خصوصاً اہل حدیث مسلمان مرزا صاحب قادیانی کی دعوت موت کا جواب دے سکتا ہے کہ موت کی تمنا ہمارے مذہب میں منع ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج تک مرزا صاحب قادیانی نے بھی اس قسم کی درخواست نہیں کی جو آیت مرقومہ میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کی تھی، صحیح کیونکہ مرزا صاحب جانتے ہوں گے کہ میں اپنے مخالف مسلمانوں کو یہ دعوت دوں گا تو وہ یہ حدیث پیش کریں گے۔ ہاں یہودیوں میں چونکہ یہ ممانعت نہ تھی، نیز وہ اپنی بد عملی کے خود معترف تھے اور دل سے پیغمبر خدا کے صدق کے اقراری تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سچا نبی جانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے ان کی خاموشی اس بنا پر نہ تھی کہ ہم کو ایسی درخواست کرنے سے ہمارا مذہب مانے ہے، جیسا کہ عبداللہ عاصم عیسائی کو جب مرزا صاحب نے بات کوئی کہ قسم کھانے کو کہا تھا تو اس نے عذر کیا تھا کہ انجیل متی میں قسم کھانے سے منع آیا ہے، اس لیے میں تصدیق مذہب کی خاطر مذہب کے خلاف نہیں کر سکتا، جس کا کوئی معقول جواب مرزا صاحب قادیانی سے بن نہ پڑا تھا۔ غرض یہودیوں کا قسم سے انحراف کرنا باوجود یہ کہ ان کے مذہب میں منع نہ تھا، صاف نبوت محمدیہ کے صدق اور ان کی بدعمالی کا ثبوت ہے۔ صحیح چنانچہ ارشاد ہے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یعنی یہودی اپنی بد عملی کے خوف کی وجہ سے ہرگز کبھی موت کی خواہش نہ کریں گے اور اللہ بھی ظالموں کو جانتا ہے۔ بس آیت اول کا جواب تو ہو لیا کہ ہم اس آیت کے مخاطب نہیں ہو سکتے، نہ مرزا صاحب اس کے قائل بن سکتے ہیں جب تک کہ احادیث نبویہ کو ایک دم منسوخ نہ کر دیں۔ البتہ آیت ثانیہ پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، چنانچہ امرتسر میں اس قسم کا مبالغہ خود مرزا صاحب سے ہو بھی چکا، جس کا نتیجہ بفضل تعالیٰ ایسا ہوا کہ سب دنیا نے جان لیا کہ مرزا صاحب کا انجام بخیر نہیں۔ مگر میں اب بھی ایسے مبالغہ کے لیے تیار ہوں جو آیت مرقومہ سے ثابت ہے، لیکن ساری آیت کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مبالغہ سے پہلے مباحثہ بھی ہے، اور دلائل سے سمجھا کر پھر کہا گیا تھا کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ یعنی یہ دلائل سن کر اور مباحثہ کر کے بھی تم سے جھگڑا کریں تو تم ان سے مبالغہ کرو۔ غرض مبالغہ سے پہلے مباحثہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ اول ازالہ شبہات کیا جائے۔ حوالہ ہے ازالہ اوہام طبع اول صفحہ 638 کا، روحانی سے انجیل 3 کا۔ پھر آگے لکھتے ہیں پس میں ایسے مبالغہ کے لیے بالکل تیار ہوں جو آیت مرقومہ سے ثابت ہوتا ہے، جسے مرزا صاحب نے خود تسلیم کیا ہے۔ زاہد بھائی یہاں پر ایک اور بھی ہے جو ایک مکتوبات احمد کا رستم علی صاحب کے خط کا حوالہ دیا نا، وہاں پر بھی مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مناظرہ کرنا ضروری ہے، مبالغے سے پہلے مناظرہ ہونا ضروری ہے۔ تو کیا اس آخری فیصلہ اشتہار سے پہلے مناظرہ ہوا تھا؟ جبکہ مولانا تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو، وہ مناظرہ کے لیے تیار نہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ یہ میری تیاری آج ہی سے نہیں بلکہ 1896۔ جی ایک منٹ خالد بھائی، یہ جی ہمارے عبید بھائی ہیں، عبید اللہ لطیف بھائی، یہ مناظرہ نہیں ہو رہا، یہ عبید اللہ لطیف بھائی جو ہیں وہ اپنے جو ہے اس کے مناظرے کے اوپر خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ بھائی نیچے لکھ رہے تھے کہ یہ نیا ہے، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں عبید اللہ لطیف صحیح پتہ چل گیا، بارک اللہ بتا بھائی دیا۔ آپ جاری رکھیں۔ زاہد بھائی آگے مولانا امرسری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں غرض مبالغہ سے پہلے مباحثہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ اول ازالہ شبہات کیا جائے۔
بس میں ایسے مبالغہ کے لیے بالکل تیار ہوں جو آیت مرقومہ سے ثابت ہوتا ہے، جسے مرزا صاحب نے خود تعلیم کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ میری تیاری آج ہی سے نہیں ہوئی بلکہ 1896 میں جب مرزا صاحب نے رسالہ انجام آتا میں مجھ کو مبالغہ کے لیے مدعو کیا تھا تو میں نے ایک خط اس مضمون کا آپ کو بھیجا تھا، جس کا ذکر مرزا صاحب نے ضمیمہ انجام آتا میں حسب عادت شریفہ پورے طور سے گالیوں کی بوچھاڑ کے ساتھ کیا ہے، جس کو ہم نے بھی اسی اصول پر مبنی سمجھا تھا جو سعدی مرحوم نے بتایا ہے۔ کیوں حجت نمانت جفا جویرا بے بیکار کردن کش درویرا۔ مختصر یہ کہ جو طریق مبالغہ کا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کے لیے تو ہم تیار ہیں، اور مرزا صاحب کہتے ہیں اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حوصلہ سے کہتے ہیں کہ آؤ یہ کہ ہو کہ جھوٹا سچے سے پہلے مرے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اول تو کوئی مسلمان اہل علم ایسا کرنے کا نہیں۔ تو اگر کسی نے کیا اور اتفاقاً وہ مجھ سے پہلے مر گیا تو میری چاندی تو کھری ہے، اور اگر میں مر گیا تو کوئی کیا میری قبر پر الزام دینے آئے گا؟ مر گئے سو مر گئے، الزام کس کو؟ یہ ہیں آپ کی وجوہات مخفیہ جو بقول شخص سے سرمستہ منطق طیر صد جامی لبند جو سلیمان شاید فہمیں گفتار رہا۔ اہل حدیث کے سوا کوئی کم سمجھتا ہے۔ یہ ہے زاہد بھائی مولانا ثناء اللہ منصری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مضمون۔ اور جی شکریہ۔ ایک بات زاہد بھائی آپ کو اور بتاؤں جی جی کہ جی جی مرزا غلام احمد قادیانی نے 1907 میں یہ اصول پیش کیا کہ جو جھوٹا مبالغہ کرنے والا ہوتا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب صوفی عبداللہ غزنوی صاحب کے ساتھ مبالغہ ہوا تھا امرتسر میں تو قادیانی عموماً کہتے ہیں کہ مرزا جی نے بھی لکھا کہ میں نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں چاہی تھی، صرف یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر میں جھوٹا تو مجھ پر لعنت ہو۔ صحیح۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی پر اس لعنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ انجام آتم عبداللہ آتم کے حوالے سے مباحثے میں شکست ہوئی، اپنے مرید کو گنوا دیا، کورٹ کچہری میں مقدمے برداشت کرنے پڑے۔ پھر یہاں پر ایک سوال اور ہے کہ مرزا صاحب نے جب مولانا عبدالحق غزنوی صاحب کے لیے بد دعا نہیں کی تھی تو پھر ان پر کس وجہ سے کہتے تھے کہ یہ ذلت آ گئی، جبکہ ان کے لیے تو کوئی بد دعا نہیں، بد دعا تو مرزا جی نے اپنے لیے کی۔ ایک اور عبید بات، بھائی یہ ساری باتیں میں یہ بار ساری بار باتیں تو سیفی صاحب قبول کو کر کے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، کمنٹ دے رہا تھا آپ کی گفتگو میں، مرزا جی نے لکھا ہے کہ عبدالحق غزنوی صاحب نہیں ہوئی، عبدالحق غزنوی صاحب کو اولاد نہیں ہوئی، بیٹا پیدا نہیں ہوا، بے اولاد مر گئے ہیں۔ صحیح۔ میں نے وہ تو کر گیا، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، وہ اشارہ کر رہا تھا کہ عبدالحق غزنوی صاحب اپنی اولاد کو لے کے آئے تھے میدان میں۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ان کی کوئی اولاد ہوئی نہیں تو وہ اولاد کو کیسے لے کے آتے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ اصول بیان کر دیا مرزا صاحب نے 1907 میں کہ جھوٹا مبالغہ کرنے والا سچے کی زندگی میں ہلاک ہوتا ہے، تو صوفی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ 1917 میں فوت ہوئے 17 میں ہیں فوت، اور مرزا 1908 میں۔ اب سچا جو تھا وہ زندہ ہے، جھوٹا ہلاک ہو گیا، جو کذاب و دجال تھا فیصلہ تو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ یہ ہے ساری صورتحال، اس کا تفسیر ابن کثیر کی آیت پیش کرنے پر واضح جواب زاہد بھائی جو میں نے دے دیا آپ کو۔ بڑی مہربانی عبید اللہ بھائی، شکریہ۔ یہ جو دوست باقی سن رہے تھے ان کے لیے بھی ہے۔ اچھا عبید بھائی، میرے خیال ابو بکر مغل کہہ رہا تھا مجھے کال پہ لیں۔ بڑی مہربانی عبید بھائی، شکریہ۔ ٹھیک ہے، لے لیں کال پہ لے لیں، جزاک اللہ خیر، مبارک، ضرور لیں کیوں نہیں۔ ابو بکر ریکویسٹ بھیجو یار آپ کو کال پہ۔ ابو بکر مغل صاحب ریکویسٹ بھیجو۔ ہلو ہلو ابو بکر مغل صاحب، ابو بکر بھائی دوبارہ ریکویسٹ بھیجیے گا ذرا۔ ابو بکر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، نہ آپ کو کال ہوئی ہے، آپ دوبارہ ریکویسٹ بھیجیے ذرا۔
عمر بھائی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کلوزنگ ہوگی، کلوزنگ ہوگی آپ کی کتنے کی ہوگی؟ لکھنے والی ہوگی ادھر بار بھی کروا دی، چلو میں چیک کرتا ہوں. یہ ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے، صبح کا ناشتہ کون لگائے گا دیکھتا ہوں، میں جا رہا ہوں دیکھ لیں اگر شروعات سلمان ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو بتا دیں دیکھ لیتا ہوں بندہ. ٹھیک ہے ورنہ پھر کہہ دینا اسے سلیم کو کہہ دینا. اوکے ہو گیا. ہاں جی عبید بھائی شکریہ. ہو نہیں رہی، شاید کوئی مسئلہ ہے ابو بکر کا. وعلیکم السلام غفار بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ واٹس ایپ طبیعت شبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اور کسی نے آنا ہے کال پہ؟ کوئی آنا چاہ رہا ہے کال پہ تو بتا دیں، میں کال کر لیتا ہوں. جو بھی کال پہ آنا چاہے وہ نیچے ٹیکسٹ کر دے، اس کو کال پہ لے لیا جائے گا. لیکن کال پہ آنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ موضوع جو ہے ہمارا اسی پہ بات ہوگی، اسی موضوع کے اوپر کچھ اپنے تاثرات یا جو بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. مغل صاحب پہلے تو بار بار ریکویسٹ بھیج رہے تھے، اب مغل صاحب غائب ہو گئے ہیں. عامر نذیر بھائی بند کر دی جائے پھر لائیو، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ گفتگو تو ہم نے جو پوائنٹس لینے تھے اب عبید اللہ لطیف بھائی کے لینے تھے خصوصاً. اگر آپ دوبارہ کال پہ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کال پہ لے لیتا ہوں، ورنہ عبید اللہ بھائی نے جو انکلوڈ کرنی تھی باتیں وہ تو کر چکے ہیں. جی عبید بھائی ضرور، بالکل ضرور. جی وعلیکم السلام. جی میں نماز کے لیے اٹھ گیا تھا، میں نے سنا نہیں ہے، بعد میں سنوں گا انشاءاللہ ویڈیو یہ اپنی. عبید اللہ بھائی نے کیا بات کی ہے؟ ہاں بس وہ آپ ویڈیو سن لیجیے گا. عبید بھائی نے اسی کے اوپر جو سورہ جمعہ کی آیات سے وہ استدلال لے رہا تھا، اسی کے اوپر عبید اللہ بھائی نے گفتگو کی ہے. اچھا ماشاء اللہ. وہ تو یقیناً ایک علمی نقطہ ہوگا، لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آخری فیصلہ اشتہار ہے نا، پہلے تو اس کو مباہلہ کہنا ہی غلطی ہے ان کی، مرزائیوں کی. اگر یہ ضرور ضد کریں کہ یہ مباہلہ ہے تو پھر یہ اسی شکل کا مباہلہ ہے جس شکل کا مباہلہ مرزا صاحب کہتے تھے کہ مولانا غلام دستگیر نے سنت نے کیا، مولانا اسماعیل علی گری نے میرے ساتھ کیا، چراغ دین چشتی نے کیا، لوہی نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. یہی لوگ تھے جو مرزا صاحب کہا کرتے جی تھے اور بلکہ جو اپنے مریدوں مطلب سے. جو بھی فوت ہو گیا، جو بھی مر گیا، مرزا صاحب نے کہہ ہاں دیا جی میرے ساتھ موبائلہ ہوا تھا اس کا. ہاں جی. انہوں نے اپنی کسی تحریر میں یا کسی تقریر میں اگر اتنا بھی کہا کہ یا اللہ اس شخص کو ہدایت دے یا اس کو مردود کر دے، اور اگر وہ بعد میں فوت ہو گئے مرزا صاحب کے سامنے اور مرزا صاحب نے نعرے مارنے شروع کر دیے، مریدوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ بندہ میرے ساتھ مباہلہ کر کے ہلاک ہو گیا. صحیح بات ہے. حالانکہ مرزا صاحب نے تو اس آخری فیصلہ اشتہار میں اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا فیصلہ چاہا ہے جو مرزا صاحب سے پہلے صرف ابو جہل نے چاہا تھا، اور یہ بالکل ابو جہل کی صورت تھی. اس نے پانی جیسے پلا خانہ کعبہ کی کنڈی پکڑ کے کہا تھا کہ یا اللہ مجھ میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں فیصلہ کر دے، اگر ہم جھوٹے بالکل. ہیں، اگر ہم گمراہ ہیں تو آج بدر کے دن یا ان کے ہاتھوں قتل کروا دے، اور اگر وہ رشتوں کو توڑنے والے ہیں اور ہمارے قریش کے جو رشتے ہیں ان کی دراڑیں ڈلوانے والے ہیں تو آج ان کو ہمارے ہاتھوں قتل کروا دے.
آج فیصلہ دے دیں. اللہ تعالیٰ نے بالکل. فیصلہ دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں تھے، ابو جہل مکہ میں تھا، خانہ کعبہ کی کنڈی پکڑ کے خدا سے عرض کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر. مرزا صاحب نے بھی ایسے ہی قادیان سے ایک اشتہار چھپا، آخری فیصلہ اشتہار اس کا نام رکھا اور اس میں کہا کہ یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں اپنے اختراع میں، اپنے ابہام میں اور اس دعوے میں، جیسا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں کہ میں مفتری ہوں اور میں نے اختراع کیا ہے، اگر میں واقعی جھوٹا ہوں تو مجھے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے زندگی میں ہلاک کر دیا. بالکل. اگر میں سچا ہوں ان کو میری زندگی میں تعاون سے بالکل. بالکل. مرزا صاحب ان کی زندگی میں فوت ہو گئے. وہ فیصلہ تو ہو گیا، آسمان سے فیصلہ انہوں نے منگوایا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بھیج دیا جیسے ابو جہل کے لیے بھیجا تھا. اس کے لیے منہ چگافیاں نکالنا اور اس طرح کی باتیں کرنا نہیں. مرزا صاحب نے موبائلہ شائع کیا تھا. ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ پہ مناظرہ کسی مربی صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے. یہ موبائلہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ موبائلہ تھا جو جی مولانا جی. ثناء اللہ امرتسری اور مرزا صاحب کے درمیان کرنے والا تھا، یہ تو موبائلہ منسوخ ہو گیا تھا. کہتے کہاں منسوخ ہو گیا تھا؟ میں نے کہا میں ثابت کروں گا منسوخ ہو گیا تھا. آپ کو یاد ہے مفتی صادق کی صحیح بات اس صحیح. کے سامنے رکھی تو مربی صاحب نے کہا نہیں نہیں، میں تو مفتی صادق کی بات کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. میں نے کہا وہ مفتی صادق ہے، مرزا بالکل. صاحب کا صحابی ہے، اور مرزا صاحب کہتے تھے جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ اصحاب رسول اللہ میں داخل ہو چکا ہے. تو شرم کرو، جی مفتی بالکل ایسے ہی. صادق کی بات کو رد نہ کرو. لیکن مربی صاحب نے کہا نہ جی میں کیا جانوں مفتی صادق کی بات. تو بہرحال اچھا عمر بھائی، یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹوں گا. دیکھیں مجھے جی یہ کیا تانا دے رہا تھا کہ آپ جو ہے امام ابن کثیر کی بات جو ہے اس کو نہیں مان رہے، آپ اپنی رائے رکھ رہے ہیں. حالانکہ میں نے اپنی رائے نہیں رکھی. میں نے اسے کہا کہ قرآن کریم کی آیات میں جو ذکر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی اپنی رائے ہے، تو میں وہ کیسے تسلیم کر لوں؟ خود تم اپنے جو مرزا صاحب کا صحابی ہے اور تمہاری جماعت کا واحد مفتی تھا، اس کی بات کو رد کر ہاں رہے جی ہیں، اس کی بات ماننے کو تیار نہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہو کہ کسی کی ذاتی رائے مان لو. حالانکہ وہ خط جو اس نے لکھا وہ مرزا صاحب کی اجازت سے لکھا، بالکل اس کو تم رد کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اس کو تم رد کر رہے ہو. مرزا صاحب نے اس کی تردید نہیں کی اس خط کی کہ میں نے اس کی اجازت ہی نہیں دی، تم نے کیسے لکھ دیا؟ وہ مرزا صاحب کا ایک صحابی امتی اٹھا کے نبی کے نام سے منسوب کر کے جو مرضی لکھ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جی بالکل. تو اس کو امام ابن ماننے پہ کثیر تیار کی نہیں ہے یہ. ہاں، ہاں امام جی ابن کثیر امام ہمارے ابن اوپر کثیر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ذاتی جو ان کی رائے ہے وہ. جی اور پھر اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے نبی نے یہ تفسیر کی ہے جو تمہارا حکم و عدل ہے، تو پھر اس نے حکم و عدل وہ کس چیز کا تھا اگر وہ تمہاری اسی میں اصلاح نہیں کر کے گیا؟ تمہارا نبی جو تھا وہ ہاں تمہارا جی حکم و عدل تھا. امام ابن کثیر تمہارے حکم و عدل نہیں تھے. جب تمہارے نبی نے تمہاری اس بات پہ اصلاح نہیں کی، وہ اس کی یہ تفسیر نہیں کر کے گیا، کہتا اس کو چھوڑ دو، اس نے جو بھی تفسیر کی ہے. اور پھر حکم و عدل کس چیز کا ہے وہ؟ یہ باتیں جو ہیں یہ اس قسم کی پھر لوگ جب سنتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے نا. جی انشاءاللہ یہ اتنا بہترین مناظرہ، اور سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی گالم گلوچ نہیں ہوئی، سخت کلامی نہیں ہوئی، نرم کلامی دونوں طرف سے نہیں ہوئی. جی چھوٹی بالکل. موٹی نوک جھوک تو مناظروں میں ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی اس مناظرے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں کوئی مس ہیپ نہیں ہوا اور اچھے انداز سے گفتگو ہوئی ہے. اب سننے والے فیصلہ کر لیں گے. مرزا صاحب نے جی 15 بالکل. اپریل 1960 کو جو اشتہار چھاپا تھا وہ محض دعا تھی، جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ محض دعا ہے جو میں نے خدا سے مانگی ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری کو انہوں جی نے کہا کہ آپ اس اشتہار کو اپنے پرچے اہل حدیث امرتسر میں چھاپ دیں اور اس کے نیچے جو چاہیں لکھ دیں. اب یہ معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے. ایک منٹ، کیا جب کہہ یہ رہے معاملہ ہیں؟ خدا کے ہاتھ میں تھا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری چیئر یا پر کسی دوسرے کا اس میں کیا لینا دینا؟ یہ جو اندر بنی پڑی ہوئی ہے اوپر والی، یار اس کا بل پڑا ہوگا، لاہور سے لے کے آیا تھا میں. میرے خیال یہ 4500 کی ایک ملی تھی. ہاں، یہ لوٹس کی ہیں، اچھی والی ہیں یار، اچھی والی ہے. اس سے سستی 3000 3200 کی بھی ملتی ہے. سوری 45 نہیں، 3500. 3500. جی عامر بھائی. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مرزا صاحب نے یہ جو اشتہار چھاپا تھا یہ اب سننے والے فیصلہ کر لیں گے. مربی تو یہ دعویٰ لے کے آیا تھا، میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ شرعی موبائلہ تھے، شریعت کی روح سے، اسلامی شریعت کی روح سے جائز ترین. اور بالکل. حالانکہ مربی صاحب سے یہ بھی ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ آخری فیصلہ موبائلہ بھی تھا یا موبائلہ ہی نہیں تھا. وہ تو کہتے
کہ یہ موبائل ہی نہیں تھا، اگر تھا تو یہ اسی قسم کا موبائل تھا جس قسم کا مرزا صاحب کہتے تھے بھائی وہ نہیں لے سکتے۔ بہرحال آپ کو بہت بہت مبارک ہو ظاہر بھائی، آپ نے بڑے اچھے انداز سے گفتگو کی ہے، بڑے تحمل سے، گفتاری سے اور دلیل کے ساتھ آپ نے مربی صاحب کو شرمندہ کر دیا ہے۔ اب امید ہے کہ مربی صاحب بھی سوچیں گے اور جو مربی صاحب کے سننے والے، مرزا صاحب کے ماننے والے، وہ بھی غور و فکر کریں گے کہ یہ آخری فیصلہ اشتہار در حقیقت ہے کیا، اس کی حقیقت ہے کیا۔ مرزا صاحب نے خدا سے فیصلہ جی چاہا، فیصلہ آ گیا، بالکل، خدا سے فیصلہ تو چاہا، مرزا فیصلہ آ گیا، لیکن انہوں نے ماننے سے قبول کر دیا، انکار کر دیا۔ جی جی چلے ٹھیک ہے عامر بھائی، بڑی مہربانی، نوازش، اور کوئی اگر آپ کال پہ آنا چاہتا ہے تو مجھے بتا دیں، کیونکہ اس کے بعد میں بند کر دوں گا کال، کافی ٹائم ہو گیا، تین گھنٹے تقریباً ہونے والے ہیں، 1.5 گھنٹے کا ہمارا ٹائم طے جی ہوا تھا جزاک اور آج 3 گھنٹے ہو گئے۔ ہاں جی، چلے ٹھیک ہے عامر بھائی، شکریہ، میں بس بند کر رہا ہوں، میرے خیال کسی نے بھی بہت کال خوب، کرنی ہے ماشاء اللہ، اللہ نا۔ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ آپ نے جو کوشش کی ہے، زبردست گفتگو ہوئی ہے، دلائل کی، دلیلوں میں بات کی ہے، لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، ضرور اس سے سبق حاصل کریں گے۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ دوبارہ بھی ہوتی رہے گی گفتگو، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سیفی صاحب کے ساتھ یا جن کے ساتھ بھی لائیو گفتگو ہو، کیونکہ لائیو میں اب مزہ آتا ہے گفتگو کرنے کا، طریقے سے گفتگو ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے عامر بھائی، بڑی مہربانی آپ کی، شکریہ، اللہ حافظ۔